Welcome to Soul of Quran Official, where you find guidance, truth, and wisdom, all in one place, in the light of the Quran and Sunnah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ہوں وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں سول آف قرآن آفیشیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو فرمایا، پھر بھی چپ کے پڑھ لیا کرو. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے وہ مانگتا ہے جو میں دیتا ہوں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے، اسنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب میں فرماتا ہے فوز الی عبدی، یعنی میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں دوں گا. پھر بندہ ولدالضالین تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے. نسائی میں روایت ہے، بعض روایت کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہے. ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، ابو ذرا نے اسے صحیح کہا ہے. مسند احمد میں بھی یہ حدیث متول موجود ہے. اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابن جریر کی ایک روایت میں حدیث یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے ہے، اور جو باقی ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. اب اس حدیث کے فائدوں پر نظر ڈالیے. اول، اس حدیث میں لفظ صلاۃ یعنی نماز کا اطلاق ہے، اور مراد اس سے قرات ہے، جیسے کہ قرآن میں اور جگہ ہے ولا تجہر بصلاتک، یعنی اپنی نماز کو نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کرو. ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں صراحت سے مروی ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد قرأ ہے، اور اس طرح مردجہ والا حدیث میں قرأ کو صلاۃ کہا ہے. اس سے نماز میں قرأت کی جو عظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ قرأت نماز کا اعلیٰ رکن ہے، اس لیے عبادت کا مطلق نام لیا گیا. اس کے ایک جز یعنی قرأت کا ذکر کیا گیا. یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قرأ کا اطلاق کیا گیا اور مراد نماز لی گئی. فرمان ہے وہ قرآن الفجر، یعنی صبح کے قرآن پر فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، یہاں مراد قرآن سے نماز ہے. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. ان آیات و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قرأت کا پڑھنا ضروری ہے، اور علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے. اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی ضروری ہے یا قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ لیے وہی کافی ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اسی کا پڑھنا متعین نہیں، بلکہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے گا کافی ہوگا. ان کی دلیل آیت فقرؤوا وَأَمَّا يَتَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، یعنی قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھ لو. اور صحیح ان کی حدیث میں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، پھر جو قرآن میں سے تجھے آسان نظر آئے پڑھ لے. وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اس شخص کو یہ فرمانا اور سورہ فاتحہ کا تعین نہ کرنا بتا رہا ہے جو کچھ قرآن پڑھ لے کافی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہ ہوگی. ان کے علاوہ اور سب ائمہ کرام کا یہی قول ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ان کے سب شاگرد وغیرہ اور جمہور علماء کرام کا یہی فرمان ہے. ان کی دلیل یہ حدیث شریف جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام رحمت بھیجے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے خواہ کوئی نماز ہو اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے، یعنی پوری نہیں. اسی طرح ان بزرگوں کی یہ دلیل بھی ہے جو صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. ہمیں یہاں پر مناظرانہ پہلو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت لمبی بحث
ایسے ہیں ہم نے تو مختصراً ان بزرگوں کی دلیلیں بیان کر دی، صحیح اور مطابق حدیث دوسرا قول ہی ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ امام شافعی وغیرہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اور لوگ کہتے ہیں اکثر رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ حسن اور اکثر بصرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سے کسی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں نماز کا ذکر مطلق ہے۔ ابو حنیفہ ان کے ساتھی سوری اور اوزاعی کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی پڑھ لے تو کافی ہے، کیونکہ قرآن میں ما تیسر سورہ مزمل کی 20ویں آیت کا لفظ ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض وغیرہ کی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں نظر ہے، اور ان سب باتوں کی تفصیل کا موقع احکام کی بڑی کتابیں موجود ہیں جن میں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہی ہے۔ صوم مقتدی پر سورہ فاتحہ کی واجب ہونے کے مسئلے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح امام پر واجب ہے اسی طرح مقتدی پر بھی واجب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام آہستگی سے قرات پڑھے ان میں تو مقتدی پر قرات واجب ہے، جن نمازوں میں اونچی قرات پڑھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل صحیح مسلم والی حدیث ہے جس میں ہے کہ امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی تکبیر سن کر تکبیر کہو اور جب وہ پڑھے چپ رہو۔ سنن میں بھی یہ حدیث ہے، امام مسلم نے اس کی تصحیح کی ہے، امام شافعی کا پہلا قول بھی یہی ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ صحیح اور مطابق حدیث اول قول ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو فرمایا کہ تم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہماری غرض ان مسائل کو یہاں پر بیان کرنے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قدر تعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں۔ مسند بزاز میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب تم بستر پر لیٹو اور سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں آ جاؤ گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا دوست وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں سولہ فلان آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If this message touched your heart, like the video, share it with others, and subscribe to Soul of Quran Official for more guidance from the Quran.